حضرات، ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے۔ انجمن تعمیر ادب کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے سمکش اپنے کلام کو، اپنی غزلوں کو، اپنی شاعری کو لائیو پرستت کرتے ہوئے میں گوربانوت محسوس کر رہا ہوں، اور اس کا صحرا، اس کا شریع جاتا ہے انجمن تعمیر ادب کے چیئرمین جناب اقبال حسن صہبا صاحب کو اور اس کے سیکرٹری عثمان اشق صاحب کو، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا اپنے انجمن تعمیر ادب، جو کہ تمام دنیا میں ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کی کوئی محتاج، جس کا تعارف کا محتاج نہیں رہ گیا یہ ادارہ۔ ہر مہینے کم سے کم ایک بار تو ہم لوگ لائیو ہوتے ہی ہیں تمام دنیا کے سننے والوں کے سامنے، اور ایک مشاعرہ لائیو ہم لوگ ہر مہینے کرتے ہیں۔ یہ کورونا کے سنکٹ کا کال ہے، ایک سنکٹ کا دور ہے، سبھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں۔ کبھی ایک فلم میں ایک گانا لکھا تھا کیفی آدمی صاحب نے کہ دیکھی زمانے کی یاری، دیکھی زمانے کی یاری، بچھڑے سبھی باری باری، آج یہی ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آج جو شخص ہمارے ساتھ ہے کل وہ ہمارے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اتنی خراب بیماری ہے یہ کورونا کہ چار سے لے کے 5-7 دن کے اندر اگر کسی کو یہ لگ جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے اس انسان کا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آپ تمام حضرات اخباروں کے حوالے سے، ٹی وی چینلز کے حوالے سے اس بیماری کے بارے میں جان چکے ہیں، لیکن یہ بات شاعروں پر لاگو نہیں ہوتی۔ ایک شاعر تھا، اسے خدا نے زمین پر بھیجا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے، ایشور نے، خدا نے ہر انسان کو جب زمین پر بھیجا تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ ہم کچھ دن کے لیے تمہیں، کوئی انسان اللہ کی قربتیں چھوڑ کر، اس کی نزدیکی چھوڑ کر دھرتی پر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس نے یہ کہا کہ تم جاؤ اور تھوڑے دن کے لیے ہم تمہیں وہاں بھیج رہے ہیں اور تمہیں ساری سہولتیں ہم وہاں دیں گے، اور اس کے بعد میں تم جو کچھ بھی اپنے عمل کرو گے، اپنے اعمال تمہارے ہوں گے، اس کے آدھار پر ہم تمہارا یہاں فیصلہ کریں گے، تمہیں جنت یا دوزخ، جو جہاں تمہارا مقام ہوگا وہ ہم مقام تم کو دیں گے۔ تو یہ تھا، اور موت جب آ جاتی ہے کسی انسان کی تو اس کو جانا پڑتا ہے، کوئی بہانہ موت نہیں سنتی۔ لیکن ایک شاعر تھا اور اسے خدا نے جیسے کہ تمام انسانوں کو بھیجا، اسے بھی زمین پر بھیجا۔ موت آئی تو اس نے کہا موت سے کہ ابھی ٹھہرو، ابھی میں اپنی اگلی کتاب کے لیے غزلیں تیار کر رہا ہوں۔ اور جب اس نے خدا کا واسطہ دیا، اللہ کا واسطہ دیا، تو اس نے اس طرح اپنی فریاد رکھی اللہ کے سامنے، شاعر نے، کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، باغ بہشت سے مجھے، یعنی جنت کے باغ سے، جو جنت کا باغ ہے، وہ حکم کیوں دیا تھا سفر کا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ کار جہاں کہتے ہیں دنیا کے کاروبار، تو یہ بہت دراز، یعنی بہت لمبا ہے کام، یہ ایک کے بعد ایک کام نکلتے چلے آتے ہیں، انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہ اللہ سے کہہ رہا ہے شاعر کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، تو نے مجھے کیوں بھیجا تھا اس دھرتی پر، اس دنیا میں، اور اب اگر بھیج دیا ہے تو اب میں اپنے حساب سے تیرے پاس آؤں گا، تیرے کہنے سے نہیں آؤں گا۔ تو یہ شعر جو ہے یہ ایک شاعر کی زندگی کی حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے، ترجمانی کرتا ہے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار
جہاں تک ایک شاعر کی بات ہے، میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی کامیاب انسان کبھی بھی ایک کامیاب شاعر یا ایک کوی نہیں بن سکتا. شاعر اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی زندگی میں ناکامیاب رہا ہے. جتنا ناکامیاب انسان وہ اپنی زندگی میں ہے اتنا ہی کامیاب شاعر ہو سکتا ہے. شاعری کیا ہے؟ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ارجا نکلتی ہے. یہ بالکل طے ہے، یہ ویگیانک اس کا فارمولا ہے کہ جب کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو ارجا نکلتی ہے. پرمانو بم جو بنایا جاتا ہے وہ اسی تکنیک سے بنتا ہے. تو کوئی بھی چیز ٹوٹے، پرمانو بم ٹوٹے یا انسان کا دل ٹوٹے یا کوئی اور دیگر چیز ٹوٹے، ارجا اس میں سے نکلے گی. اب یہ ہم لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس ارجا کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر ہم اس کا استعمال نہیں کر پائیں گے تو بیکار چلی جائے گی. اگر ہم اس کا سارتھک استعمال کر پائیں گے تو اسی ارجا سے، پرمانو بم سے جو ارجا اس میں پرمانو بم میں ہوتی ہے، اسی ارجا سے ہم بجلی بنا سکتے ہیں، اسی ارجا سے ہم مشینیں چلا سکتے ہیں، اسی ارجا سے ہم دنیا کے تمام کاروبار چلا سکتے ہیں. تو یہی کہانی شاعر اور شاعری کی ہوتی ہے. ایسا کہا جاتا ہے کہ آنسو جس کی آنکھ سے نکلے وہ کائر ہے، اور آنسو جس کے قلم سے نکلے وہ شاعر ہے. تو شاعر وہ ہے کہ جو ہر آنسو کو ایک شکل دیتا ہے لفظوں کی اور ایک شعر میں تبدیل کر دیتا ہے، اس کو شعر بنا دیتا ہے، غزل بنا دیتا ہے، نظم بنا دیتا ہے. تو آج مجھے اتفاق ہوا ہے آپ سے روبرو ہونے کا. ویسے میں بارہا آپ لوگوں کے سامنے آتا رہا ہوں، مشاعروں کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، ریڈیو کے حوالے سے، لیکن آج اس مخصوص پلیٹ فارم سے، انجمن تعمیر ادب کے اس پلیٹ فارم سے مجھے موقع دیا گیا ہے کہ میں اپنے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے کلام سے کچھ چنندہ جو موتی ہیں میرے کلام میں، ان کو میں چن کر آپ کے سمکش رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے حضور میں رکھنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں. تو آئیے شروع کرتے ہیں غزلوں اور نظموں کا یہ جو ہمارا آج کا یہ شاعری کا یہ سلسلہ ہے، یہ سفر ہے، اس کا آغاز ہم کرتے ہیں. اور آئیے پہلی غزل کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. پہلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غزل پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. مجھے اب زندگی کا یہ سفر اچھا نہیں لگتا، مجھے اب زندگی کا یہ سفر اچھا نہیں لگتا، کہ زندہ ہوں میں تجھ کو بھول کر اچھا نہیں لگتا. مجھے اب زندگی کا یہ سفر اچھا نہیں لگتا، کہ زندہ ہوں میں تجھ کو بھول کر اچھا نہیں لگتا. تھا جب تو ہم سفر تو راستے کتنے سہانے تھے، تھا جب تو ہم سفر تو راستے کتنے سہانے تھے، بنا تیرے کسی بھی موڑ پر اچھا نہیں لگتا. میں دن تو کاٹ لیتا ہوں تیرے بن بھیڑ میں، لیکن میں دن تو کاٹ لیتا ہوں تیرے بن بھیڑ میں، لیکن سسکنا گھر میں تنہا رات بھر اچھا نہیں لگتا. سسکنا گھر میں تنہا رات بھر اچھا نہیں لگتا. غزل اپنی سنائی جب انہیں میں نے تو وہ بولے، غزل اپنی سنائی جب انہیں میں نے تو وہ بولے، تو شاعر ٹھیک ہے انسان مگر اچھا نہیں لگتا. غزل اپنی سنائی جب انہیں میں نے تو وہ بولے، تو شاعر ٹھیک ہے انسان مگر اچھا نہیں لگتا.
اور تیرا چہرہ ہے پھولوں میں، تیری رنگت ہے کلیوں میں، تیرا چہرہ ہے پھولوں میں، تیری رنگت ہے کلیوں میں، کہ تنہائی میں خوشبو کا سفر اچھا نہیں لگتا، مجھے اب زندگی کا یہ سفر اچھا نہیں لگتا، کہ زندہ ہوں میں تجھ کو بھول کر، اچھا نہیں لگتا، کہ زندہ ہوں میں تجھ کو بھول کر، اچھا نہیں لگتا۔ ایک اور غزل پیش کر رہا ہوں۔ یہ پانی آنسوؤں کا ہے کہ جو بہتا ہے کاغذ پر، یہ پانی آنسوؤں کا ہے کہ جو بہتا ہے کاغذ پر، غزل کے شعر کیا ہیں، درد کا دریا ہے کاغذ پر۔ یہ پانی آنسوؤں کا ہے کہ جو بہتا ہے کاغذ پر، غزل کے شعر کیا ہیں، درد کا دریا ہے کاغذ پر۔ کہانی لکھ رہا ہوں اپنے خوابوں کے بکھرنے کی، کہانی لکھ رہا ہوں اپنے خوابوں کے بکھرنے کی، کہ تجھ سے وصل کا اور ہجر کا قصہ ہے کاغذ پر۔ کہانی لکھ رہا ہوں اپنے خوابوں کے بکھرنے کی، کہ تجھ سے وصل کا اور ہجر کا قصہ ہے کاغذ پر۔ خیالوں نے تیرے میری غزل کو دی ہے اونچائی، خیالوں نے تیرے میری غزل کو دی ہے اونچائی، میرے لفظوں کی صورت میں تیرا چہرہ ہے کاغذ پر۔ خیالوں نے تیرے میری غزل کو دی ہے اونچائی، میرے لفظوں کی صورت میں تیرا چہرہ ہے کاغذ پر۔ میرے آنسو میری آہیں تیرا غم اور تیری یادیں، میرے آنسو میری آہیں تیرا غم اور تیری یادیں، بتاؤں کس طرح سے میں لکھا کیا کیا ہے کاغذ پر، بتاؤں کس طرح سے میں لکھا کیا کیا ہے کاغذ پر، اور میری اوقات کیا جو میں لکھوں یہ شاعری انجم، میری اوقات کیا جو میں لکھوں یہ شاعری انجم، غزل کا حسن بن کر تو اتر آیا ہے کاغذ پر۔ یہ پانی آنسوؤں کا ہے کہ جو بہتا ہے کاغذ پر، غزل کے شعر کیا ہیں، درد کا دریا ہے کاغذ پر۔ اگلی غزل ملحظ فرمائیں۔ کتنے سکرے راستے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، کتنے سکرے راستے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، حادثے ہی حادثے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، کتنے سکرے راستے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، حادثے ہی حادثے ہیں زندگی کی بھیڑ میں۔ ایک تازہ زخم دے کر غم کو دونا کر گئے، ایک تازہ زخم دے کر غم کو دونا کر گئے، جو بھی آئے اپنے بن کر زندگی کی بھیڑ میں۔ ایک تازہ زخم دے کر غم کو دونا کر گئے، جو بھی آئے اپنے بن کر زندگی کی بھیڑ میں۔ غیر کی دکھ درد سن کر پاؤں جن کے تھم گئے، غیر کا دکھ درد سن کر پاؤں جن کے تھم گئے، وہ ابھی شاید نئے ہیں زندگی کی بھیڑ میں۔ غیر کا دکھ درد سن کر پاؤں جن کے تھم گئے، وہ ابھی شاید نئے ہیں زندگی کی بھیڑ میں۔ عمر کا حاصل ہماری ہیں وہ لمحے دوستو، عمر کا حاصل ہماری ہیں وہ لمحے دوستو، ساتھ جو ان کے کٹے ہیں زندگی کی بھیڑ میں۔ ایک بچھڑتا ہے تو دوجا مل ہی جاتا ہے یہاں،
ایک بچھڑتا ہے تو دوجا مل ہی جاتا ہے یہاں، قافلے ہی قافلے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، کتنے سکرے راستے ہیں زندگی کی بھیڑ میں، حادثے ہی حادثے ہیں زندگی کی بھیڑ میں۔ یہ غزلیں جو میں پیش کر رہا ہوں، یہ جدید انداز جو شاعری کا ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ دو طرح کی غزلیں عام طور پر آپ سنتے ہیں، ایک وہ جو تغزل کی شاعری ہوتی ہے، حسن و عشق کی شاعری ہوتی ہے، اور ایک وہ شاعری جس میں ہم دنیا کی بات کرتے ہیں، زمانے کی الجھنوں کی بات کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک غزل کے چند شعر اور ملاحظہ فرمائیں۔ ہر تمنا گھٹ کے یوں بھولی نشانی ہو گئی، ہر تمنا گھٹ کے یوں بھولی نشانی ہو گئی، عمر گزرے وقت کی کوئی کہانی ہو گئی، ہر تمنا گھٹ کے ایک بھولی نشانی ہو گئی، عمر گزرے وقت کی کوئی کہانی ہو گئی۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ٹرین کے ڈبوں سے لٹکے ہیں مگر بے خوف ہیں، ٹرین کے ڈبوں سے لٹکے ہیں مگر بے خوف ہیں، کتنی سستی مفلسوں کی زندگانی ہو گئی، ٹرین کے ڈبوں سے لٹکے ہیں مگر بے خوف ہیں، کتنی سستی مفلسوں کی زندگانی ہو گئی۔ اور محبت دوستی آج کے دور میں ان کا مقام کیا ہے؟ ایک شعر ملاحظہ فرمائیں کہ دل گیا چاہت گئی رشتے گئے ناتے گئے، دل گیا چاہت گئی رشتے گئے ناتے گئے، دوستی بہتے ہوئے دریا کا پانی ہو گئی، دل گیا چاہت گئی رشتے گئے ناتے گئے، دوستی بہتے ہوئے دریا کا پانی ہو گئی۔ اور دیکھیے ایک شعر کہیں نہ کہیں شاعری، آپ کسی بھی رنگ میں شاعری کیجئے، تغزل اور حسن و عشق کا جو معاملہ ہے کہیں نہ کہیں بیچ میں ایک آدھ شعر میں آ ہی جاتا ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں کہ عشق کی ہم نے ہر ایک محفل میں رکھی آبرو، عشق کی ہم نے ہر ایک محفل میں رکھی آبرو، رہ کے 100 پردوں میں بھی رسوا جوانی ہو گئی، عشق کی ہم نے ہر ایک محفل میں رکھی آبرو، رہ کے 100 پردوں میں بھی رسوا جوانی ہو گئی، ہر تمنا گھٹ کے ایک بھولی نشانی ہو گئی، عمر گزرے وقت کی کوئی کہانی ہو گئی۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ جسم کی ڈھہتی ہوئی دیوار بن کے رہ گیا، جسم کی ڈھہتی ہوئی دیوار بن کے رہ گیا، عشق میں یہ دل تیرا بیمار بن کے رہ گیا، جسم کی ڈھہتی ہوئی دیوار بن کے رہ گیا، عشق میں یہ دل تیرا بیمار بن کے رہ گیا، اور جو بھی آتا ہے پلٹ کر چھوڑ دیتا ہے مجھے، جو بھی آتا ہے پلٹ کر چھوڑ دیتا ہے مجھے، چائے کے ہوٹل کا میں اخبار بن کر رہ گیا، جو بھی آتا ہے پلٹ کر چھوڑ دیتا ہے مجھے، چائے کے ہوٹل کا میں اخبار بن کر رہ گیا، جسم کی ڈھہتی ہوئی دیوار بن کر رہ گیا، عشق میں یہ دل تیرا بیمار بن کر رہ گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آنکھ میں ایک پھانس سی ہے جو نکلتی ہی نہیں، آنکھ میں ایک پھانس سی ہے جو نکلتی ہی نہیں، خواب تیرا حسرت دیدار بن کر رہ گیا، خواب تیرا حسرت دیدار بن کر رہ گیا، بات تیرے کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے یہاں، بات تیرے کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے یہاں، درد تیرا دل کا پہرے دار بن کر رہ گیا،
बात तेरे कोई आता है न जाता है यहां, दर्द तेरा दिल का पहरेदार बनकर रह गया, जिस्म की ढहती हुई दीवार बनकर रह गया। इश्क में ये दिल तेरा बीमार बनकर रह गया, इश्क में ये दिल तेरा बीमार बनकर रह गया। गजल पेश करता हूं कि शहरों में रह के गांव का मंजर दिखाई दे, शहरों में रह के गांव का मंजर दिखाई दे, शहरों में रह के गांव का मंजर दिखाई दे, परदेश में भी मुझको मेरा घर दिखाई दे। जो अपने घर को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में निकलते हैं, उनकी बात मैं शेर में कह रहा हूं। गजल की मतना जो है इसमें उनकी बात मैं कर रहा हूं कि शहरों में रह के गांव का मंजर दिखाई दे, परदेश में भी मुझको मेरा घर दिखाई दे। उस आदमी की प्यास का अंदाजा कीजिए, उस आदमी की प्यास का अंदाजा कीजिए, जिसको हर एक कतरा समुंदर दिखाई दे। उस आदमी की प्यास का अंदाजा कीजिए, जिसको हर एक कतरा समुंदर दिखाई दे। है रूह उसका रूप जो दिखती नहीं कभी। ये दो तरह की शायरी होती है, एक इश्क हकीकी और इश्क मजाजी, जो कि हकीकी इश्क हकीकी जो शायरी है वो सीधे अल्लाह से, ईश्वर से जुड़ती है। उसी अंदाज का शेर है कि है रूह उसका रूप जो दिखती नहीं कभी, है रूह उसका रूप जो दिखती नहीं कभी, और फानी ये जिस्म है जो बराबर दिखाई दे। वो दिल से दूर होके भी आंखों के पास है, वो दिल से दूर होके भी आंखों के पास है, सो जाऊं मैं तो ख्वाब में अक्सर दिखाई दे। और तौफीक ऐसी दे कि तुझे देखूं ख्वाब में, तौफीक मतलब सामर्थ, तौफीक ऐसी दे कि तुझे देखूं ख्वाब में। ये एक हसरत है, एक आरजू है जो खुदा के लिए शायर कर रहा है। तौफीक ऐसी दे कि तुझे देखूं ख्वाब में, आंखें खुले तो तेरा ही मंजर दिखाई दे। तौफीक ऐसी दे कि तुझे देखूं ख्वाब में, आंखें खुले तो तेरा ही मंजर दिखाई दे। है मेरी गुफ्तगू ही मेरे दिल का आईना, है मेरी गुफ्तगू ही मेरे दिल का आईना, जो दिल में है मेरे वही बाहर दिखाई दे। अंजुम वो दिन को साथ है जलवों की शक्ल में, अंजुम वो दिन को साथ है जलवों की शक्ल में, सो जाऊं मैं तो ख्वाब में आकर दिखाई दे। शहरों में रह के गांव का मंजर दिखाई दे, परदेश में भी मुझको मेरा घर दिखाई दे। गजलें पेश कर रहा था। मैं चाहता हूं कि एक आध गीत भी आपकी नजर करूं। एक गीत के चंद बंद पेश कर रहा हूं, मुलायम फरमाइए। आंखें सवेरा तो जुल्फे हैं शाम, दिन रात तेरे गुलाम। आंखें सवेरा तो जुल्फे हैं शाम, दिन रात तेरे गुलाम। गीत का बंद मुलायम फरमाइए। सांसों की सरगम में जीवन का गीत, पायल की छम छम में मादक संगीत। सांसों की सरगम में जीवन का गीत,
پائل کی چھم چھم میں مادت سنگیت، جب جب بھی چھیڑے تو مستی کا راگ، تن من میں بھڑ کے محبت کی آگ، آنچل تیرا جیسے مدماتی شام، دن رات تیرے غلام، آنکھیں سویرا تو زلفیں ہیں شام، دن رات تیرے غلام، قاتل ہے تیرا یہ دل کا نشان، تیری بھویں جیسے کھچتی کمان، قاتل ہے تیرا یہ دل کا نشان، تیری بھویں جیسے کھچتی کمان، جو شخص ان کے نشانے پہ آئے، بے موت وہ اس زمانے سے جائے، رہ جائے افسانہ اس کا نام، دن رات تیرے غلام، آنکھیں سویرا تو زلفیں ہیں شام، دن رات تیرے غلام۔ گیت کا آخر بند پیش کر رہا ہوں۔ جب سے دیے تو نے الفت میں گھاؤ، میرے قلم کو ہے تجھ سے لگاؤ، جب سے دیے تو نے الفت میں گھاؤ، میرے قلم کو ہے تجھ سے لگاؤ، غزلوں کے درپن میں تیرا ہی روپ، گیتوں کے آنگن میں تیری ہی دھوپ، تجھ پر نیوچھاور ہے میرا کلام، دن رات تیرے غلام، آنکھیں سویرا تو زلفیں ہیں شام، دن رات تیرے غلام، دن رات تیرے غلام، دن رات تیرے غلام، دن رات تیرے غلام۔ غزل کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے آپ کی سماعتوں کے نام۔ سلگتی کلیاں بکھرتی شبنم، جھلستے دل کے گلاب دیکھے، سلگتی کلیاں بکھرتی شبنم، جھلستے دل کے گلاب دیکھے، گئی رتوں میں محبتوں نے نہ جانے کتنے عذاب دیکھے، عذاب مطلب تکلیف، کشٹ۔ سلگتی کلیاں بکھرتی شبنم، جھلستے دل کے گلاب دیکھے، گئی رتوں میں محبتوں نے نہ جانے کتنے عذاب دیکھے۔ دیکھیے ایک بالکل نئے انداز کا شعر ہو گیا ہے۔ جب عشق کی بات آتی ہے تو عشق کا جو پاٹھشالہ ہے عشق کی محبت کی، وہ بالکل عجیب ہے۔ کس طرح عجیب ہے شعر میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ مکتب عشق ہے، مکتب عشق مطلب عشق کی پاٹھشالہ، یہ مکتب عشق ہے، یہاں پر پلٹ گئی ہے اسی کی بازی، یہ مکتب عشق ہے، یہاں پر پلٹ گئی ہے اسی کی بازی، سبق پڑھا جو کبھی کسی نے بغیر دل کی کتاب دیکھے، جو کبھی کسی نے بغیر دل کی کتاب دیکھے، یہ مکتب عشق ہے، یہاں پر پلٹ گئی ہے اسی کی بازی، سبق پڑھا جو کبھی کسی نے بغیر دل کی کتاب دیکھے، اور بچھڑ کے تجھ سے جچے نہیں ہیں
किसी की आंखें किसी के गेसू। बिछड़ के तुझसे जचे नहीं हैं किसी की आंखें किसी के गेसू। गेसू मतलब जुल्फें, बाल। बिछड़ के तुझसे जचे नहीं हैं किसी की आंखें किसी के गेसू। नजर को सदियां गुजर चुकी हैं किसी का चढ़ता शबाब देखे। बिछड़ के तुझसे जचे नहीं हैं किसी की आंखें किसी के गेसू। नजर को सदियां गुजर चुकी हैं किसी का चढ़ता शबाब देखे। मोहब्बतों के सफर में जिसने कदम बढ़ाए वही लुटा है। मोहब्बतों के सफर में जिसने कदम बढ़ाए वही लुटा है। गगन पे हमने भटकते तारे जुनून ज़दा माहताब देखे। यानी दीवानगी के मारे जुनून ज़दा। गगन पे हमने भटकते तारे जुनून ज़दा माहताब यानी चांद देखे। मोहब्बतों के सफर में जिसने कदम बढ़ाए वही लुटा है। गगन पे हमने भटक, चांद तारे भी जब इश्क में पड़ जाते हैं तो यही हाल उनका भी होता है। मोहब्बतों के सफर में जिसने कदम बढ़ाए वही लुटा है। गगन पे हमने भटकते तारे जुनून ज़दा माहताब देखे। गजल का मक्ता पेश कर रहा हूं कि तू जब से बिछड़ा मैं बंद कमरे में कैद होकर सिसक रहा हूं। तू जब से बिछड़ा मैं बंद कमरे में कैद होकर सिसक रहा हूं। मुझे तो अंजुम जमाने बीते हैं धूप और आफताब देखे। आफताब यानी सूरज। तू जब से बिछड़ा मैं बंद कमरे में कैद होकर सिसक रहा हूं। मुझे तो अंजुम जमाने बीते हैं धूप और आफताब देखे। सुलगती कलियां बिखरती शबनम झुलसते दिल के गुलाब देखे। गई रुतों में मोहब्बतों ने न जाने कितने अजाब देखे। गजल पेश करता हूं। देखिए, जो हम शायरी करते हैं कभी कभी शायर को ये गुमान हो जाता है कि उसने अपनी कलम से चीज लिखी है। ऐसा होता नहीं है। शायरी एक्चुअल एक इल्हाम है जो ईश्वर अल्लाह उसके कासे में, उसके कासा कहते हैं भिक्षा पात्र, शायर के पास जो होता है उसमें वो डाल देता है लफ्जों को, ख्याल डाल देता है। वो सब इल्हाम है। इल्हाम मतलब कहीं से आता है, हमें मिल जाता है, तो आमद है। तो मैं मतलब उसी अंदाज का है, मैं पेश करता हूं कि कलम को लफ्ज गजल को ख्याल देता है। कलम को लफ्ज गजल को ख्याल देता है। वो शायरी मेरे कासे में डाल देता है। कलम को लफ्ज गजल को ख्याल देता है। वो शायरी मेरे कासे में डाल देता है। एक और मतला जिसको हुस्न मतला कहते हैं पेश कर रहा हूं कि किसे वो आपसा हुस्नो जमाल देता है। किसे वो आपसा हुस्नो जमाल यानी कि रूप और सौंदर्य। किसे वो आपसा हुस्नो जमाल देता है जो आईनों को भी हैरत में डाल देता है। किसे वो आपसा हुस्नो जमाल देता है जो आईनों को भी हैरत में डाल देता है। मतलब एक और पेश कर रहा हूं कि जिगर का तीर नजर से निकाल देता है। जिगर का तीर नजर से निकाल देता है। जमाना उसके हुनर की मिसाल देता है। जिगर का तीर नजर से निकाल देता है। जमाना उसके हुनर की मिसाल देता है। और शेर मुलाया फरमाए कि मोहब्बतों में भी बाजीगरी है फन उसका। मोहब्बतों में भी बाजीगरी है फन उसका। कोई भी बात हो सिक्का उछाल देता है। मोहब्बतों में भी बाजीगरी है फन उसका। कोई भी बात हो सिक्का उछाल देता है। और जिसे चुरा के नजर देख ले वो दुनिया से,
جسے چرا کے نظر دیکھ لے وہ دنیا سے، اسی کو عشق کی الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک نظر جس کو دیکھتا ہے اس کو یہ بھرم ہو جاتا ہے کہیں یہ ہم سے عشق تو نہیں کرنے لگا۔ جسے چرا کے نظر دیکھ لے وہ دنیا سے، اسی کو عشق کی الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ اسے سمجھنا بڑی بات ہے محبت میں، اسے سمجھنا بڑی بات ہے محبت میں، جو کچھ بھی پوچھوں تو وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ اسے سمجھنا بڑی بات ہے محبت میں، جو کچھ بھی پوچھوں تو وہ ہنس کے ٹال دیتا ہے۔ غزل کا مقطع پیش کرتا ہوں کہ کیا تباہ مجھے جس نے عشق میں انجم، کیا تباہ مجھے جس نے عشق میں انجم، وہ ہر سوال مقدر پہ ٹال دیتا ہے۔ کیا تباہ مجھے جس نے عشق میں انجم، وہ ہر سوال مقدر پہ ٹال دیتا ہے۔ قلم کو لفظ غزل کو خیال دیتا ہے، وہ شاعری میرے کاسے میں ڈال دیتا ہے، وہ شاعری میرے کاسے میں ڈال دیتا ہے، وہ شاعری میرے کاسے میں ڈال دیتا ہے۔ اگلی غزل ملاحظہ فرمائے حضور کہ دل کو سب سے پیارا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، دل کو سب سے پیارا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، تیرا میرا رشتہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا۔ حسن مطلب ہے فرمائیں کہ دھوپ ہے کیا اور سایہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، دھوپ ہے کیا اور سایہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، یہ سب کھیل تماشا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا۔ ترک محبت کر کے ان سے عہد ہجر میں روتے ہیں۔ ترک محبت یعنی کہ محبت کا پرتیاگ کرنا، سیپریشن، اور عہد ہجر کا مطلب ہوتا ہے کہ جدائی کا دور، ویوگ کا دور۔ ترک محبت کر کے ان سے عہد ہجر میں روتے ہیں، آنکھ سے بہتا دریا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، ترک محبت کر کے ان سے عہد ہجر میں روتے ہیں، آنکھ سے بہتا دریا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، پاس ہیں وہ اور میری آنکھیں ان کے جسم پہ ٹھہری ہیں، پاس ہیں وہ اور میری آنکھیں ان کے جسم پہ ٹھہری ہیں، ان کا حسن سراپا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا۔ حسن سراپا یعنی کہ سر سے پاؤں تک کا سوندریہ، پاس ہیں وہ اور میری آنکھیں ان کے جسم پہ ٹھہری ہیں، ان کا حسن سراپا کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، تجھ سے بچھڑے اور بھٹکے جب صحرا صحرا دھوپ میں ہم، صحرا صحرا یعنی جنگل جنگل، تجھ سے بچھڑے اور بھٹکے جب صحرا صحرا دھوپ میں ہم، تیری زلف کا سایہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا، تجھ سے بچھڑے اور بھٹکے جب صحرا صحرا دھوپ میں ہم، تیری زلف کا سایہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا۔ اور آخر شعر میں دنیا کی بات کرتا ہوں، ابھی تک محبوب کی بات میں کر رہا تھا، دنیا کی بات کرتا ہوں کہ میرے منہ پر میرے جیسی تیرے منہ پر تیری ہے، میرے منہ پر میرے جیسی تیرے منہ پر تیری ہے، دنیا کا افسانہ کیا ہے اب جا کے معلوم ہوا،
दिल को सबसे प्यारा क्या है, अब जाके मालूम हुआ तेरा मेरा रिश्ता क्या है। अब जाके मालूम हुआ, अब जाके मालूम हुआ। गजल पेश करता हूं, हुजूर मुलाया फरमाइए कि इस गजल में कुछ लफ्ज आएंगे उर्दू के, कहीं कहीं मजबूरी हो जाती है, जरूरत शेरी, उसके तहत कुछ लफ्ज लाना पड़ते हैं। मैं उनका मतलब आपको बताता जाऊंगा कि तेरे बगैर यूं मेरी हयात ठहरी है। हयात यानी जिंदगी। तेरे बगैर यूं मेरी हयात ठहरी है कि जैसे इश्क के जिंदा में रात ठहरी है। इश्क का जिंदा यानी कारागार, जेल को कहते हैं, मोहब्बत की जेल, मोहब्बत का कारागार। तेरे बगैर यूं मेरी हयात ठहरी है कि जैसे इश्क के जिंदा में रात ठहरी है। हुस्न मतलब है, फरमाए कि रुका है दिन न कहीं पर ये रात ठहरी है। रुका है दिन न कहीं पर ये रात ठहरी है। कहां किसी के लिए कायनात ठहरी है। कायनात यानी कि सृष्टि। रुका है दिन न कहीं पर ये रात ठहरी है। ये कायनात यानी ये चांद, ये तारे, ये नजारे, ये दुनिया। रुका है दिन न कहीं पर ये रात ठहरी है। कहां किसी के लिए कायनात ठहरी है। वो जिससे मेरे मुकद्दर का फैसला होगा। शेर मुलाजा फरमाए, बहुत अच्छा शेर है कि वो जिससे मेरे मुकद्दर का फैसला होगा, तेरे लबों में कहीं पर वो बात ठहरी है। वो जिससे, आमतौर पर यह होता है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो जिस जुमले को सुनने के लिए हमारे कान तरसते हैं, महबूब के लबों से वही बात बाहर नहीं आती है और दुनिया भर की बातें वो हमसे करता है कि वो जिससे मेरे मुकद्दर का, हमारी आगे की जिंदगी का फैसला होगा, वो जिससे मेरे मुकद्दर का फैसला होगा, तेरे लबों में कहीं पर वो बात ठहरी है। और ये शेर मुलाय फरमाए हुजूर के जलाया आंधी में हमने चरागे दिल वरना। दिल का चराग जलाना इतना आसान नहीं होता है। दुनिया की आंधियां, जमाने की आंधियां, कुदरत की आंधियां उसको बुझाने के लिए बेताब रहती हैं। जलाया आंधी में हमने चरागे दिल वरना, हवा के सामने किसकी बिसात ठहरी है। जलाया आंधी में हमने चरागे दिल वरना, हवा के सामने किसकी बिसात ठहरी है। और तुम्हारे बाद खुशी की सहर नहीं देखी, यानी कि सवेरा। तुम्हारे बाद खुशी की सहर नहीं देखी, हमारे दिल में गमों की बारात ठहरी है। तुम्हारे बाद खुशी की सहर नहीं देखी, हमारे दिल में गमों की बारात ठहरी है। और दिलों की बाजी तो जीता है हुस्न ही अक्सर। हमेशा इश्क हार जाता है, हुस्न जीत जाता है। दिलों की बाजी तो जीता है हुस्न ही अक्सर, नसीब इश्क में हरदम से मौत ठहरी है। दिलों की बाजी तो जीता है हुस्न ही अक्सर, नसीब इश्क में हरदम से मौत ठहरी है। कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, कहीं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, अजीब मोड़ पर मेरी हयात ठहरी है। तेरे बगैर यूं मेरी हयात ठहरी है कि जैसे इश्क के जिंदा में रात ठहरी है, कि जैसे इश्क के जिंदा में रात ठहरी है, कि जैसे इश्क के जिंदा में रात ठहरी है। अगली गजल पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाइए। फूल की आग से पत्तियां जल गईं, फूल की आग से पत्तियां जल गईं,
پیڑ باقی رہے ٹہنیاں جل گئیں، پیڑ باقی رہے ٹہنیاں جل گئیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اتنی شدت سے آیا کسی کا خیال، شدت سے یعنی تیبرتا سے، اتنی شدت سے آیا کسی کا خیال، ایک بیوہ کی سب روٹیاں جل گئیں۔ اتنی شدت سے آیا کسی کا خیال، ایک بیوہ کی سب روٹیاں جل گئیں۔ رک مسافر اکیلا کدھر جائے گا، رک مسافر اکیلا کدھر جائے گا، شام ہونے لگی بتیاں جل گئیں، شام ہونے لگی بتیاں جل گئیں۔ آگ کا جسم سورج کا چہرہ تھا وہ، آگ کا جسم سورج کا چہرہ تھا وہ، دیکھتے ہی اسے پتلیاں جل گئیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، دیکھیں نئے انداز سے نئے زاویے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کہ تیری یادوں کا تیزاب نس نس میں تھا، تیری یادوں کا تیزاب نس نس میں تھا، دھیرے دھیرے میری ہڈیاں جل گئیں، تیری یادوں کا تیزاب نس نس میں تھا، دھیرے دھیرے میری ہڈیاں جل گئیں، اور بددعائیں کسی کی لگیں اس طرح، بددعائیں کسی کی لگیں اس طرح، پھول جب بھی چھوئے انگلیاں جل گئیں، بددعائیں کسی کی لگیں اس طرح، پھول جب بھی چھوئے انگلیاں جل گئیں۔ آخر شعر پیش کرتا ہوں کہ تم نے دیکھا مجھے ایسے انداز سے، تم نے دیکھا مجھے ایسے انداز سے، مجھ پہ مرتی تھیں جو لڑکیاں جل گئیں، تم نے دیکھا مجھے ایسے انداز سے، مجھ پہ مرتی تھیں جو لڑکیاں جل گئیں، پھول کی آگ سے پتیاں جل گئیں، پیڑ باقی رہے ٹہنیاں جل گئیں، پیڑ باقی رہے ٹہنیاں جل گئیں، پیڑ باقی رہے ٹہنیاں جل گئیں۔ اگلی غزل پیش کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کچھ شعر آپ کو ترنم سے پیش کروں، ملاحظہ فرمائیے۔ عجب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے، بندگی آپ سبھی جانتے ہیں عبادت کو کہتے ہیں، پوجا کو کہتے ہیں۔ عجب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے، عجب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے، صدا اذانوں کی آئی تو آرتی کی ہے۔ وہ بات میں پیش کر رہا ہوں جس کی آج کے دور میں بہت ضرورت ہے۔ آج ہم ہندو مسلم کی بات کرتے ہیں، مندر مسجد کی بات کرتے ہیں، ایکچوئل سبھی ایک ہے، ایشور ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ بات میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، اس کو وہاں تک آپ پہنچیے گا جہاں سے میں نے اپنا خیال اٹھایا ہے۔ عجب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے، عجب ادا سے میرے دل نے بندگی کی ہے، صدا اذانوں کی آئی تو آرتی کی ہے، صدا اذانوں کی آئی تو آرتی
एक ऐसी सिन्फ है, एक ऐसी विधा है कि जिसमें हर शेर अपने आप में मुनफरिद होता है, एक शेर दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। एक शेर में हम मोहब्बत की बात कर सकते हैं, बंदगी की बात कर सकते हैं, ईश्वर की खुदा की बात कर सकते हैं, दूसरे शेर में अपनी बात कर सकते हैं, तीसरे शेर में दुनिया की बात कर सकते हैं। ये आजादी हमें गजल देती है। मैं दूसरा शेर पेश करता हूं जो मेरी अपनी शायरी की नुमाइंदगी करता है। मेरी अपनी शायरी सच्चा सच्चा मामला है, इसमें शायरी की कोई बात नहीं है। आप इसको उस तरह से लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कभी शायरी नहीं की, जो दिल की आवाज होती है उसे लफ्जों में मैंने ढाला है। पेश करता हूं शेर। मेरा कलाम हकीकत का आईना है दोस्त, मेरा कलाम हकीकत का आईना है दोस्त, जो चोट खाई है दिल पर तो शायरी की है, जो चोट खाई है दिल पर मेरा कलाम हकीकत का आईना है दोस्त, जो चोट खाई है दिल पर तो शायरी की है, जो चोट खाई है दिल पर तो शायरी की है। मोहब्बत का सफर एक ऐसा सफर है कि इसमें जब दो दिल बिछड़ जाते हैं तो दोबारा मिलने के इम्कानात, संभावनाएं बहुत कम होती हैं, लेकिन करिश्मे हर जगह होते हैं, मौजज़े हर जगह होते हैं। खुदा चमत्कार करता है, कभी कभी बिछड़ने वाला लौट भी आता है। मैं पेश कर रहा हूं शेर, मुलाहिज़ा फरमाइए कि बिछड़ने वाला कहीं लौट तो नहीं आया, बिछड़ने वाला कहीं लौट तो नहीं आया, पलट के देख ये आवाज तो उसी की है, पलट के बिछड़ने वाला कहीं लौट तो नहीं आया, पलट के देख ये आवाज तो उसी की है, पलट के देख ये आवाज तो उसी की है। तमाम जिंदगी थी हम सफर तेरी यादें, जब हम बिछड़ भी जाते हैं अगर मोहब्बत में, तो यादें जो होती हैं तमाम उम्र खुशबू की तरह हमारा पीछा करती हैं, साए की तरह हमारा पीछा करती हैं, गम हमारी रहबरी करते हैं। तो हम अकेले कभी अपने आप को महसूस नहीं करते, हमें लगता है कि हम अकेले, लेकिन एक्चुअल हम होते नहीं हैं। वही बात मैं कर रहा हूं अपने शेर में। मुलाहिज़ा फरमाइए कि तमाम जिंदगी थी हम सफर तेरी यादें, तमाम उम्र तेरे गम में रहबरी की है, यानी मुझे रास्ता दिखाया है। तमाम जिंदगी थी हम सफर तेरी यादें, तमाम उम्र तेरे गम में रहबरी
शेर मुलायम फरमाएं कि वहीं से निकल आए हैं मेरे दुश्मन, वहीं से निकल आए हैं मेरे दुश्मन, जहां जहां भी मेरे दिल ने दोस्ती की है, जहां जहां भी मेरे दिल ने दोस्ती की है। गम एक ऐसी शय है जमाने में कि जो खुद बोलता नहीं है, आवाज उसकी नहीं होती है, लेकिन आंसुओं की शक्ल में वो जाहिर होता है, और उन आंसुओं को छुपाने की हम कोशिश करते हैं अपने महबूब से भी और दुनिया से भी। लेकिन आंसू एक ऐसा करिश्मा है ऊपर वाले का, खुदा का, ईश्वर का, जिस पे हमारा कोई काबू नहीं होता, हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, और वो आंसू हमारे राज को फाश कर देते हैं, मुखबिरी कर देते हैं हमारे गम की। एक बिल्कुल नया ख्याल मैं पेश करता हूं गजल में कि छुपाना चाहा कभी अपना जो गमे उल्फत, गमे उल्फत यानी मोहब्बत का गम, छुपाना चाहा कभी अपना जो गमे उल्फत, तो आंसुओं ने मेरे तुमसे मुखबिरी की है। छुपाना चाहा कभी अपना जो हमें उल्फत, तो आंसुओं ने मेरे तुमसे मुखबिरी की है। देखिए, मक्ता पेश करता हूं, और जैसे मैंने कहा था गजल में हर शेर मुनफरिद होता है, हम कोई भी बात कर सकते हैं। एक सियासत की बात करता हूं, आज के दौर की बात करता हूं। मुलाहिज़ फरमाइए कि भटक न जाए कहीं आज देखना अंजुम, भटक न जाए कहीं आज देखना अंजुम, वो शख्स जिसने की कौमों की रहबरी की है, वो शख्स जिसने की कौमों की रहबरी की है। अजब अदा से मेरे दिल ने बंदगी की है, सदा ज़ानों की आई